السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ اہلاً و سہلاً مرحبا. آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. صالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو لوگوں کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، ادھر ہی رہتی ہیں ان کے پاس ہی، یعنی قبول نہیں ہوتی. مراد ہے ایک وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو. پھر یاد رکھیں وہ شرط کے ساتھ، اللہ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ کی فرما برداری میں شوہر کی فرما برداری. اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے، جو حکم شوہر کا اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا اس کو ماننا. لیکن ایک بات اللہ کی مرضی کے مطابق ہے لیکن شوہر کی بات نہیں مانی جا رہی، تو ایسی عورت کی نماز اس کے سر سے اوپر نہیں جاتی. اور دوسرے اس غلام کی نماز جو اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آ جائے. ایک اور حدیث میں آتا ہے عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے، کسی دوسرے کی، حتیٰ کہ پیرنٹس کی بھی. آپ کو پتا ہے کہ والدین کی اطاعت فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا؟ اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کی بات مانو. لیکن جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اب اس کے لیے اس کا اصل گھر کون سا ہے؟ شوہر کا گھر ہے. اور اب اس کے لیے والدین کی اطاعت سیکنڈری ہے، شوہر کی اطاعت نمبر 1 ہو گئی ہے. پہلے والدین اس کی کفالت کر رہے تھے، اب شوہر اس کی کفالت کر رہا ہے. اب ایک نیا گھر بن رہا ہے. اس کے ڈسپلن میں کیا ہے کہ بیوی شوہر کی بات مانے، نہ کہ میکے کی ڈکٹیشن لیتی رہے روز ٹیلی فون پر. آج کل جتنے کمیونیکیشن کے ذرائع بڑھ گئے اتنے ہی مسائل بڑھ گئے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ کیا ہے کہ اچھے مشورے تو کم ہی ملتے ہیں. زیادہ تر ٹیلی فون بھی غیبت پروموٹ کرنے کا ذریعہ بن گئے کہ اس میں جو گفتگو ہوتی ہے، کبھی آپ کراس ٹاکنگ کسی کی سنیں، بعض اوقات نہیں دل بھی چاہ رہا تھا مگر سن رہے ہوتے تو آپ دیکھیں کہ لوگ جو عمومی طور پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس کا یہ. تو شادی کے بعد شوہر اور بیوی کو کیا چاہیے؟ باہم ایک دوسرے کو اعتماد ملے، اپنے مسئلے مسائل باہم حل کریں. خصوصاً پیرنٹس تک معاملہ کم سے کم جائے، نہ ہی جائے تو اچھا ہے، کیونکہ بہت جذباتی ہوتے ہیں نا ماں باپ بچوں کی محبت میں. اور بچیوں سے تو خاص طور پہ بہت پیار ہوتا ہے، اتنے لاڈ سے پالا ہوتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ بچی اگلے گھر میں خوش نہیں تو ان کی ساری خوشیوں پہ پانی پھر جاتا ہے. حالانکہ بات کیا ہوتی ہے، چھوٹی سی کسی بات پہ عورتیں جذباتی ہوتی، ذرا سے شوہر سے انبن ہو گئی، جھٹ شکایت لگا دی ماں باپ کو. اب کیا ہوا؟ وہاں جو شوہر کی عزت تھی وہ خاک میں ملی، شوہر جو ہے وہ اور باغی ہوا کہ میری عزت نہیں تمہارے میکے میں. اب کیا ہے؟ پابندی لگ گئی کہ ماں کے گھر نہیں جانا. پھر روتی عورتیں آتی، ہمارے شوہر اتنے ظالم ہیں کہ وہ ہمیں ماں باپ کے گھر نہیں جانے دیتے. کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ بظاہر تو واقعی ناجائز ہے، لیکن کبھی آپ کھولتے جائیں کتاب تو پتہ چلے گا کہ اصل سبب کیا تھا کہ ماں باپ سے ملنا روکا گیا. بہت سے کیسز میں ماں باپ سے شوہر صرف اس لیے نہیں ملنے دیتے کہ الٹی پٹیاں پڑھائی جاتی. ایک دفعہ عورت ہو کے آتی ہے میکے سے تو موڈ بدلا ہوا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اصل حکم کیا ہے کہ شوہر زیادہ اہم ہے. اب اس کی بات مانیں. اور یہ کیوں اتنا سخت ڈسپلن رکھا گیا؟ کیونکہ جب تک ایک عورت کی وفاداری اس کے اپنے گھر سے نہیں ہوگی، گھر نہیں بنے گا. وہ بات میں ادھر بھاگی جا رہی ہے، یہ گھر خراب ہو رہا ہے. اب اس کی اہمیت، اس کی زیادہ اہم ڈیوٹی کیا ہے کہ اب وہ نئے گھر کی تعمیر کرے. اس لیے کہ شوہر نے مہر بھی دیا ہے، گھر دیا ہے، سب ضروریات پوری کر رہا ہے. اب آئندہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی نسل لانی ہے، ان کی تربیت ہے، ان کا کام ہے، اتنی ذمہ داریاں آنے والی ہیں. اب چھوڑو دھیان پیچھے کا، اب آگے کا سوچو. قدموا لانفسکم. تو اس لیے اور اللہ سے بڑھ کر ہمارے لیے مہربان، ہمارے لیے محبت کرنے والا، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ مشورے وہ ہم کو دے رہا ہے، یہ رہنمائی وہ ہمیں دے رہا ہے، جو بظاہر ہمیں کڑوی نظر آتی ہے لیکن اسی کڑوی گولی میں شفا ہے. بظاہر انجیکشن تکلیف دہ ہوتا ہے، اس کا نام سن کے ہی ہم بدمزہ ہونے لگتے ہیں، لیکن اس کے بغیر صحت نہیں ہو سکتی. فالصالحات قانتات. دوسری خوبی حافظات للغیب بما حفظ اللہ. حافظات، حافظتن کی جمع. حافظ حفاظت کرنے والا، حافظہ حفاظت کرنے والی. یہ قرآن کے حافظ بھی نا کہ قرآن کی حفاظت کر دی انہوں نے. حفظ اسی لیے کیا جاتا ہے نا کہ اگر کتاب ختم بھی ہو جائے کبھی تو سینوں میں موجود ہو حفاظت کے لیے. تو حافظات حفاظت کرنے والیاں ہیں. کس چیز کی حفاظت کرنے والیاں ہیں؟
للغیبی، غیب کے لیے، یعنی غائبانہ طور پر غیب میں، لام بمانا فی ہے، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں، شوہر کی عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں۔ سب سے پہلے اپنی عزت کی، اپنی جان کی، اپنی شرم و حیا کی۔ یہ نہیں کہ ایک عورت دیکھے شوہر گھر پہ نہیں تو وہ غلط کام شروع کر دے، یا شوہر دیکھ نہیں رہا تو دوسرے مردوں سے غلط تعلق قائم کر لے۔ نہیں، اچھی بیوی کی خوبیوں میں کیا تھا کہ وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، یعنی شوہر کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ حافظات، تو سب سے پہلے اپنی عزت و آبرو، شرم و حیا کی حفاظت، کہ کوئی دوسرا مرد اس کی زندگی میں نہ آئے، نہ اس کے خیالوں میں، نہ اس کے خوابوں میں، نہ اس کی اور کسی چیز میں، سب آؤٹ۔ محسنات، قلعہ بند، اسی لیے کہا گیا کہ اب وہ ایک شوہر کے حصار میں ہیں، ایک شوہر کے قلعے میں ہیں۔ محسنات، سب دوسرے مرد باہر۔ اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز تو عزت کی حفاظت ہو گئی۔ نمبر 2، رازوں کی حفاظت۔ شوہر اور بیوی کی جو تنہائی میں گفتگو ہو اس کو ڈسکلوز کرنے سے منع کیا گیا ہے، کہ وہ باہر جا کر سہیلیوں میں وہ قصے نہ سنائے۔ یہ کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے منع کیا گیا کہ عموماً پھر کیا ہوتا ہے، وہ دوسری خواتین اپنے شوہروں کو کمپیئر کرنے لگتی ہیں اور اس طرح گھروں میں فساد اٹھتے ہیں۔ وہ فلاں کا میاں تو ایسا اور تم ایسے میرے پلے پڑ گئے، ایک حسرت و یاس اور ایک مایوسی کی کیفیت۔ تو اس لیے خاص طور پر تنہائی کی باتیں، راز کی باتیں جو محض شوہر اور بیوی کے درمیان ہی ہو سکتی ہیں، ان کا ذکر کہیں اور نہ کیا جائے۔ کسی گہری سے گہری دوست کو بھی کوئی ایسا قصہ نہ سنایا جائے۔ حافظات للغیب۔ پھر تیسری چیز، مال کی، گھر کی حفاظت، پیسے ضائع نہ کرے۔ یہ نہیں کہ شوہر کے گھر، شوہر کے مال اور شوہر کی تنخواہ اور شوہر کی پراپرٹی میں سے چھپ چھپا کے میکے والوں کو مت بھیجتی رہے۔ بہت سے فساد اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ سسرال کو دینے کے لیے تو نمبر 2 مال ہوتا ہے، اور میکے کو بھجوانے کے لیے پسندیدہ چیز۔ قدرتی بات ہے کہ انسان کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ ماں باپ سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک ایسی خیرخواہی ہوتی ہے جس میں دنیا کی کوئی دوسری چیز شریک ہی نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے جنہوں نے جنم دیا، جنہوں نے پالا پوسا، ان کے ساتھ محبت اور خیرخواہی کیسے نہ ہو، وہ تو ہوگی، لیکن اس کی بھی حدود ہیں، وہ حد سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے کہ شوہر کما کے لائے اور ہر وقت عورت شکوہ کرے، پورا ہی نہیں پڑتا، ہوتا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، اور پیسے بٹورتی چلی جائے اور ادھر سے چھپ چھپا کے دوسری طرف دیتی چلی جائے۔ نہیں، حتیٰ کہ فی سبیل اللہ بھی اگر عورت کو دینا ہے تو شوہر کی رضامندی ضروری ہے، یعنی شوہر کا مشورہ بھی ہونا چاہیے اس میں۔ اللہ یہ کہ اس کا اپنا مال ہو، اپنے مال میں بھی اچھا ہوتا ہے کہ انسان مشورہ کر لے کہ کیا خیال ہے، یہاں نہ کر دیا جائے۔ پیچھے وہ مہر کی بات ہوئی تھی نا کہ عورتوں کو ان کے مہر دے دو۔ اب عورت ایک مہر لے لے اور وہ کہے چونکہ میرا مال ہے جدھر مرضی خرچ کروں، تم کون ہو پوچھنے والے؟ نہیں، اس میں بھی ایک اچھے آئیڈیل گھر کی نشانی کیا ہے کہ باہم مشورے سے مال خرچ کریں۔ تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بھی چھوٹا موٹا تو دینا جو ہے، جیسے صدقہ خیرات میں جیسے کوئی فقیر آ گیا کھانا کھلا دیا، کچھ راہ چلتے ہوئے کسی نے گاڑی کا دروازہ آپ کا نوک کیا، آپ نے کچھ نکال کے دے دیا، چھوٹی موٹی چیزوں میں تو ایک باہمی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہی ہے، لیکن بڑی اماؤنٹس خرچ کرنے میں کہ جس میں پتا ہو کہ شوہر مائنڈ کرے گا تو نہیں دینی چاہیے، اور خصوصاً اس کے مال میں سے۔ اور اسی طرح میکے کو دیتے وقت بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے، کوئی بھی چیز دینا۔ ہماری ایک دوست نے، بزرگ دوست ہیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات بتائی تھی، اور میں نے دیکھا کہ یہ اتنا خوبصورت زندگی کا اصول ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے یا کیا جا سکے تو بہت سی بھلائیاں ہو سکتی۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہماری شادی ہوئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، آج کے بعد آپ کے خاندان کو لک آفٹر کرنا میری ذمہ داری اور میرے رشتہ داروں کا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری۔ کہتے کہ اس طرح ہم دونوں کے خاندانوں میں بڑی محبت پیدا ہوئی۔ کہتی کہ میں نے اپنی ذمہ داری لی کہ میں سب تحفے تحائف اپنے سسرال کو دوں گی، اور میرے شوہر نے لی کہ وہ میرے بہن بھائیوں کو دیں گے۔ اب اس میں کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خیال رکھ رہے ہیں، تو شوہر کو بہت خوشی ہوتی ہے جب اس کے بہن بھائیوں اور اس کے والدین اور اس کے رشتہ داروں کی کیئر کی جائے۔ اگر کوئی عورت شوہر کے دل میں جگہ بنانا چاہتی ہے تو اس کا بہترین نسخہ یہی ہے
کہ اس کے رشتہ داروں، اس کے بہن بھائیوں کی قدردانی کریں، ان کا خیال رکھیں اور دل سے سنسیئر ہو جائیں ان کے لیے. اور اسی طرح بیوی کے لیے یہ بات بڑے اعزاز کی ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے بہن بھائیوں، پیرنٹس کا خیال رکھے اور ان کے لیے تحفے تحائف یا کچھ بھی لین دین کا وہ اہتمام کرے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے ہاتھ سے اپنے ماں باپ کو دیں گے تو وہ شک کی نگاہ سے دیکھے گا، جب وہ دے رہا ہوگا تو آپ چپ کر کے بیٹھی ہوں گی، اچھا نہ دیکھا، پھر دے دیا وہ فلاں کو، پھر دے دیا فلاں. تو ضرور ایک بد اعتمادی سی رہتی. لیکن جب آپس میں اگر ممکن ہو، کوئی ایک ضروری نہیں کہ آپ پہ امپوز کیا جائے، لیکن ایک اچھا مشورہ بعض اوقات اچھا فائدہ دے جاتا. اگر ممکن ہو اور شوہر تعاون کرنے والا ہو تو آپس میں یہ طے کر لیجیے، تو اس سے بہت زیادہ خوشگواری آئے گی. کیونکہ ایک خاندان کی خوشگواری صرف ایک خاندان کے ساتھ نہیں ہوتی، ان کے آس پاس یعنی سسرال اور میکے دونوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات اس بیچ کے خاندان کو خوشگوار بناتے. اور جتنا زیادہ انسان مل جل کر رہنا سیکھے اور ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھے، اتنی ہی زیادہ خوشیاں آتی ہیں. تو فالصالحات قانتات حافظات للغیب، مال کی حفاظت. اور آخری چیز بچوں کی حفاظت، بچوں کی تربیت. بہت سے جھگڑوں اور کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ شوہر کو شکایت ہوتی ہے کہ بیوی بچوں کا خیال نہیں رکھتی. کئی باپ بچوں کے معاملے میں بہت ٹچی ہوتے، بہت سینسیٹیو ہوتے، وہ ماں سے بھی زیادہ بڑھ کر ماں بنتے ہیں ان کے لیے. اور چھوٹی چھوٹی چیز میں اس کو دوا پلائی ہے کہ نہیں، اس نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں، ہر وقت ان کا دھیان بچوں میں ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. اب ایسی عورتوں کی زیادہ ہی شامت آتی ہے کہ جب شوہر بیوی کی بھی ذمہ داریاں لینے لگے بعضوں کا ضرورت سے زائد، تو اس میں یہ ہے کہ اگر بچہ کمزور ہو، اگر بچہ بیمار ہو تو ماں کی شامت آ جاتی. لیکن یہ ہے کہ اصل ذمہ داری بچوں کے سلسلے میں ان کی تعلیم و تربیت کی ماں ہی کی بنتی ہے، اور اس میں اگر عورت کو تاہی کرے تو یہ چیز بھی گھر میں فساد کا سبب بنتی ہے. تو جو مائیں بچوں کی نگہداشت کرنا جانتی ہیں وہ گھر کو زیادہ بہتر خوشحال رکھ سکتی ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف فرمائی کہ قریش کی عورتیں کتنی اچھی عورتیں ہیں جو بچوں کے لیے انتہائی مہربان ہیں، ان کی کیئر کرنے والی. حافظات للغیب، للغیب میں کہ شوہر تو باہر کام کرنے گیا ہوئے. اب بعض مائیں کیا ہے، مار مار کے بچوں کو دھواں کر دیتی، شوہر کا غصہ بھی بچوں پہ نکال رہی ہوتی. شوہر کی موجودگی میں تو بعض وقت نہیں مار سکتی تو پیچھے ان کی شامت آتی معصوموں کی. تو یہ حافظات للغیب، اپنی عزت و آبرو، اپنے گھر بار، راز، بچوں، ان سب چیزوں کی کیئر، لک آفٹر، حفاظت. اور اگر نہ کی اور شوہر غریب نے کچھ نہیں کہا تو نہ صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْهَا، عورت راعیہ، نگران ہے، فی بیت زوجہا، اس کے شوہر کے گھر میں. یعنی شوہر کی مراد کیا؟ شوہر کی عدم موجودگی میں نگرانی کس کی ہے؟ بیوی کی. یعنی وہ دیکھے مثلا بچے ہی نہیں کہ بہت چھوٹے ہیں تو کیئر کرنے، مثلا بڑے ہیں تو بھی دیکھے کہ ان کی دلچسپیاں کیا ہیں، مشغلے کیا ہیں، تعلیمی صورتحال کیا ہے، اور اسی طرح بہت سی چیزیں. اور پھر راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی قیامت کے دن عورت سے ان چیزوں کی نگہداشت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اچھا، عورت کو یہ حفاظت کیوں سونپی گئی؟ عورت کی خوبی حافظات کیوں بنائی گئی؟ بما حفظ اللہ، بوجہ اس کے جو حفاظت کی اللہ نے. کس چیز کی؟ ان کے حقوق کی. اللہ نے ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا، مرد کو ذمہ دار بنایا، لہذا ان کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اس طرح حقوق اور فرائض کا ایک خوبصورت بیلنس، دونوں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. سورج دن کو چمک رہا ہے، چاند رات کو چمک رہا ہے. ایک وقت میں گھر کے لیے مرد کی ضرورت ہے، ایک وقت میں عورت کی ضرورت ہے. دونوں کا اپنا اپنا رول ہے، اپنی اپنی ذمہ داری ہے. خوشحالی اور روحانی مسرت اسی وقت آتی ہے جب دونوں اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں. اور ذمہ داری پوری کرانے کے لیے صرف قانون کافی نہیں ہوا کرتا. اب جیسے کہ مغرب میں عورت نے اسٹیٹ کو قوام بنانا چاہا کہ اسٹیٹ ان کے لیے قانون بنائے. اب دیکھیں قانون بنا کر آپ جبرن قہرن کسی آدمی کو کتنا پابند کر سکتے ہیں کہ تم ضرور بیوی کے حقوق دو، اور پولیس مین جائے گا اور پیچھے سے شوہر جو چاہے گا پھر کرے گا. تو پولیس تو نہیں کنٹرول کر سکتی معاملہ.
قانون تو نہیں کر سکتا. قانون کسی حد تک فائدہ دے سکتا ہے، لیکن اصل چیز اللہ کا تقوی ہے. جب تک معاشرے کے اندر خدا کا خوف نہیں آتا، نہ ایک عورت وفادار ہو سکتی ہے اور نہ ایک شوہر ذمہ دار ہو سکتا ہے. واللاتی، اور وہ عورتیں، تخافون، تم ڈرتے ہو، نشوزہن، ان کی سرکشی سے. نشوز کا لفظی معنی ہوتا ہے بلندی، اٹھان، ابھار، ارتفاع. خصوصاً جب کسی چیز میں یہ اٹھان ہیجان کا نتیجہ ہو، ہیجان، غصے، غضب. وہ عورتیں تم ڈرتے ہو ان کے اٹھان سے، ان کی سرکشی سے، ان کی بلندی سے. یعنی بلندی سے مراد یہاں کیا ہے کہ وہ شوہر کو یا اپنے سے حقیر سمجھتی ہے یا اپنے برابر کا سمجھتی ہے. ہمارے ہاں یہ جو ایکویلٹی کی بات آئی نا، اور ایکویلٹی کا تصور آیا، اس نے گھروں کو بہت نقصان دیا کہ جب حقیقت میں وہ ایکول تھی نہیں. کیونکہ ایکول تو ہوتا ہے انسان اپنی ہی کلاس میں. اب آپ کہیں کہ بلی اور چوہا جو ہے وہ ایکول ہوں تو وہ کیسے ہوں؟ وہ بلی الگ چیز ہے، چوہا الگ چیز ہے، وہ اپنی اپنی کلاس ہے. اب اس کے اندر تو آپ ایکویلٹی ڈھونڈیں، اور دو چیزوں کو آپ کہاں سے ایکول قرار دے رہے ہیں؟ مرد مرد ہے، عورت عورت ہے. اس کی تو جو کیمسٹری ہے جسم کی وہی مختلف ہے، اس کے تو ٹشوز اور سیلز کی ساخت مختلف ہے. آپ کس کس چیز کو ایکول کریں گے؟ ہو سکتا ہی نہیں، کیونکہ دو مختلف چیزیں جو ہیں. لیکن معلوم نہیں کہاں سے ایکویلٹی کا درس شروع ہو گیا عورتوں اور مردوں کے درمیان، جو پاسبل نہیں تھا. یہ بالکل ایسے اگر آپ کہیں کہ یہ 5 انگلیاں ایکول ہونی چاہیے اور کھینچ تان کے سب کو ایک کر دیں، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ چھوٹی کو لمبا کرے، یہ ضرور ہو سکتا لمبیوں کو کاٹ دیں. یہی ہوگا ایکول کرنے کا. اب آپ چاہیں آپ کے سب بچوں کے قد برابر ہو جائیں، اور اگر نہیں ہے کچھ کی گردنیں اڑا دیں. ایسی ایکویلٹی سے حاصل کیا ہوگا؟ ضرورت کیا اس ایکویلٹی کی؟ تو کسی عورت کا اپنے شوہر کو حقیر سمجھنا یا اس معنی میں ایکول سمجھنا کہ گھر کی کنگڈم میں وہ اپنے آپ کو بالکل برابری کے اس طرح درجے پر رکھے، وہ للرجال علیہن درجہ کو کنڈیم کرے اور شوہر کی کوئی بات چلنے نہ دے اور کہ ہر بات اور ہر حکم میرا چلے گا، تو یہ نشوز ہوتا ہے. نشوز کا مطلب ہے اٹھنا. وہ پیچھے جو فالصالحات و قانتات ہے نا، تو قانتات میں کیا ہے؟ عاجزی. اور نشوز کیا؟ اس کا اپوزٹ. تو وہ عورت کا جو رول ہے سبمسو ہونے کا، وہ چھوڑ کر وہ دوسرا رول ادا کرنے لگے. اچھا آپ دیکھیں کہ جب سے ہمارے معاشرے میں بہت ایجوکیشن کا رواج ہوا، اور خیر ایجوکیشن تو پہلے بھی تھی، لیکن ہمارے یہاں ایجوکیشن کا مفہوم بدل گیا ایجوکیٹڈ ہونے کا. ایسا نہیں تھا کہ ہماری نانیاں اور دادیاں صرف جاہل محض تھیں، وہ بھی ایجوکیٹڈ تھی لیکن کسی اور طریقے کی. اور گھرداری اور خاندانی معاملات میں وہ ہم سے زیادہ ایجوکیٹڈ تھی. اسی لیے انہوں نے جس طرح زندگیاں نبھائیں اور جتنی خوشگوار زندگیاں پیش کی، وہ ہماری ینگر جنریشن میں دور سے بھی نہیں ہے. اس میں بنیادی خوبی کیا تھی کہ عورت نے اپنے آپ کو عورت سمجھا اور شوہر کو مرد سمجھتے ہوئے اسے مرد کا درجہ دیا، اور قوام ہوتے ہوئے شوہر نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور عورت نے اس کے مقابلے میں اپنی ذمہ داری پوری کی. لہٰذا ایک گھر گھر رہا. اسی لیے ان کے اندر وہ طلاقوں کا ریشو نہیں ہے جو اب نئی جدت کے ساتھ آ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ کیفیت آئی نئی تعلیم کی، تو اس میں کچھ اسباب کیا تھے. جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں پرائمری لیول سے ہی ایجوکیشن میں کیا ہے؟ کو ایجوکیشن ہے، ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے، ساتھ پڑھا جاتا ہے، یونیورسٹی لیول تک ساتھ جاتے ہیں. تو اس میں وہ جو پھر اس کے بعد اگر شادی ہوتی ہے تو وہ جو ایک شوہر کو شوہر کا مقام دینے کی بات ہے، وہ للرجال علیہن درجہ، وہ گھر کی اسٹیٹ میں ان کو ہیڈ ماننے کی، وہ ماننا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اس کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا اب شوہر یعنی بیوی تو اس تک نہیں پہنچی، لیکن شوہر کو نیچے لایا گیا. اب جب نیچے لایا گیا اس کو، اور اس کو اگر کمتر نہیں تو برابر کا اس طرح سمجھا گیا کہ اس کو ایسے نام سے پکارا جاتا ہے جیسے بعض اوقات بچوں کو پکارا جا رہا ہوتا ہے، تم تو کہہ کے، اور بتایا کیا جا رہا ہے کہ ایکویلٹی ہے. اس لیے وہ بلانے میں بھی عزت نہیں رہی. اب دیکھیں کہ یہ رویے ہیں، معاف کیجیے گا اگر آپ میں سے کوئی بہت ہی فرینک ہے، فری ہے تو ضرور رہیے، لیکن جو ایک صورتحال ہونی چاہیے میں اس کی بات کر رہی ہوں. آپ ٹوٹلی ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے تو حق بتانا ہے، شرمانا نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب سے
نام اس طرح پکارا جانے لگا کہ جس میں کوئی عزت آبرو، یعنی کہ نام مثلاً اگر شوہر کا نام زید ہے تو اس کو زید اس طرح کہہ کے بلایا جائے جیسے بیٹے کا نام زید ہو تو اس کو بلایا جا رہا ہے، اسی ہی ٹون میں، اسی ہی انداز میں، اسی ہی سٹائل میں. تو یہ صرف نام پکارنا ہی نہیں ہے، یہ ایک رویے کا اظہار کر رہا ہے، ایک رجحان کی بات، اور ایک تعلق اور ایک انداز کی بات ہے جو ایک بلانے کے انداز سے لے کر پھر باقی سب معاملات میں ساتھ چلتی. تو اسی لیے ہماری نانیاں اور دادیاں جب کہتی تھی مننے کے ابا اور منی کے ابا اور اس کے، تو اگرچہ ہمیں بہت آکورڈ لگتا ہے وہ سب کچھ. پھر ایک جنریشن تو مننے کے ابا کہتی تھی، اگلی کہتی صاحب کا ساتھ نام لگاتی تھی، شوہر کے نام کے ساتھ صاحب. اب اگلی جنریشن نے صاحب بھی اڑا دیا، اور معلوم ہی آئندہ کیا ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے نک نیم سے پکارا جانے لگے، اور شاید پکارا بھی جاتا ہو. ٹھیک ہے، اگر آپس میں فرینکنیس ہے تو کوئی حرج نہیں نام لینے میں. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ جب حضور سے ناراض ہوتی تھی تو کیا کہتی تھی، کیسے پکارتی تھی ان کو؟ صحیح حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، یہ کہنے کی بجائے کہ محمد کے رب کی قسم کہتے ابراہیم کے رب کی قسم، یعنی پھر تم میرا نام لینے کے بجائے حضرت ابراہیم کا نام لیتے. تو یہ ہے کہ نام لینے میں حرج نہیں، کوئی حرج نہیں اگر نام سے پکارا جا رہا ہے، لیکن تو اور تم نہ کہیں. عام لوگوں کے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے ہمارے اندر ڈیسنسی ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنی کسی دوست کو بھی تو کہیں تو کہتے ہیں بہت فرینکنس کی علامت ہے، لیکن مجھے تو کبھی ایسی فرینکنس اچھی نہیں لگی کہ جس میں انسان بدتمیزی پہ اتر آئے اور تو اور تم کہنے لگے. جو عزت آپ میں ہے، اور ہمارے کلچر کا بھی ایک تھوڑا سا حصہ ہے کہ اس میں لفظ جہاں انگریزی میں تو یو ہی ہے، ایک ہی بیچارہ، لیکن اردو میں الحمدللہ رچ ہے اردو اس سینس میں، تو بھی ہے، تم بھی ہے، آپ بھی ہے. تو ایک اچھے لفظ کا انتخاب کر لیں، اور جب اللہ نے ایک درجہ زیادہ دے دیا تو عزت کا لفظ بولنے میں نقصان کچھ بھی نہیں ہوگا. جواب میں آپ بھی عزت پائیں گے، کیونکہ جب آپ کسی کو تم کہہ کے بلائیں گے تو پھر دوسرے کو بھی تم کا موقع دے رہے ہیں. پنجابی میں بھی ہے ایک لفظ، ایک تو ہے اور ایک تسی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ چیز بظاہر یوں لگ رہا ہے، یا ہو سکتا ہے آپ کو بہت ناگوار لگ رہی ہو اور آپ سوچ رہے ہو کہ ہمیں بیکورڈ بنایا جا رہا ہے، لیکن مجھے کبھی ایسے ماڈرن بننے میں کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی کہ جس میں گستاخی شامل ہو جائے. گستاخ ہونا ہی کیا ماڈرن ہونا ہے؟ کیا بدتمیزی کرنا ہی کانفیڈنس کا نام ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں کیا آتا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ تانے دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرتا ہے. اللہ نے اس کے لیے ہلاکت بتائی، اور ہم منہ در منہ لوگوں کو تانا دینے میں کوئی جھجک ہی محسوس نہیں کرتے، بلکہ ہمارے بچے بدتمیزی کریں تو ہم کہتے کتنے کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں. بڑوں کو ایسے جواب دیتے ہیں، ٹکا کے چپ کرا دیتے ہیں، اور اس کو ہم بچوں کو انکریج کرتے ہیں، ایک بدتمیزی کے بعد ایک پر اور کرو شے دیتے ہیں. کیا انٹیلیجنس صرف بدتمیزی کے اندر ہے، گستاخی کے اندر ہے؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے آئے کہ اچھے اخلاق کی تکمیل ہو جائے، خوبصورت اخلاق. میں تو سمجھتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ شوہر، بچوں کو بھی اگر ہم عزت، احترام اور ادب سے بات کریں، جو خاص طور پر مجھے اردو سپیکنگ، یہ کہنا تو نہیں چاہیے کلاسیفیکیشن، لیکن کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے لتعارفوا کی بات جیسے قرآن میں آتی، کہ جیسے چھوٹے بچے کے لیے بھی سو رہے ہیں، کر رہے ہیں، اتنا اچھا لگتا ہے یہ جب کوئی بولتا ہے. اگر ہمیں عادت نہیں ہوئی اور اب تک عادت نہیں ہے تو بہت مشکل ہے اس کو ہم پلٹیں، لیکن ہمیشہ سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب بچے کے لیے بھی کوئی کہتا ہے کہ بچے کو یہ سو رہے ہیں. ایک ادب کی بات ہے، کہ احترام کی بات ہے. تو اس کو جب ہم نے کنورٹ کر لیا تو ہم نے کہا ہم تو آزاد ہو گئے. کیا آزادی کا یہی مفہوم ہے کہ ادب احترام سے بھی آزاد ہو جائے انسان، اچھے اخلاق سے بھی آزاد ہو جائے؟ تو نشوز کیا ہے؟ عورت کا شوہر کو حقیر سمجھنا، اس کے مقابلے میں سرکشی کرنا، بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا، اس کے ساتھ اس کی بات نہ ماننا، اس کو کنڈیم کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کے درجے اور مقام سے گھٹانا، اس کے درجے سے گھٹانا، وہ درجہ جو اللہ نے اس کے لیے رکھا
للرجال علیہن درجہ، اس کو کم کرنا، ہر معاملے میں کج بحثی، بد مزاجی، بد اخلاقی، ہٹ دھرمی، نشوز میں بے حیائی بھی آتی ہے، شوہر کا حق کے خاص یعنی بے وفائی، کہ ایک عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کی طرف راغب ہے، یہ چیز بھی آتی، کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار عورتوں کے متعلق نیک سلوک کی وصیت قبول کرو، وہ تمہارے پاس صرف تمہارے لیے مخصوص ہیں، اس کے سوا تم ان کے کچھ بھی مالک نہیں، بجز اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کریں، اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں بستروں میں علیحدہ کر سکتے ہو اور اس طرح مار سکتے ہو کہ چوٹ نہ آئے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، تو یہاں فرمایا گیا کہ جو شوہر ڈرتے ہوں کانپتے ہوں اپنی بیویوں کی بد مزاجی سے، خوف کھاتے، تخافون تو کیا کرو، فعظوہن ان کو نصیحت کرو، وعظ یعظ، کیسی نصیحت؟ اس میں دو چیزیں ہوتی، وعظ ہوتا ہے کسی کا دل نرم کرنے کے لیے بھلائی کی بات کرنا، اور نمبر 2 اجر و ثواب کے حصول کی ترغیب دینا، اجر و ثواب کے حاصل کرنے کا شوق دلانا، یہ اس کو واعظ بولتے ہیں۔ پہلے یہ درس کا نام کم ہوتا تھا، کہتے فلاں جگہ واعظ ہو رہا ہے، اب وہ لفظ بیچارہ واعظ بدنام ہو گیا کہ بڑے واعظ بنتے، اردو شاعری میں بڑا مذاق اڑایا گیا ہے واعظ کا، حالانکہ وہ بیچارہ بھلا کر رہا ہے آپ کا اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ نصیحت کہاں اچھی لگتی ہے کسی کی۔ تو واعظ عربی زبان کے لفظ میں دو چیزیں، کسی کا دل نرم کرنے کے لیے اس سے بھلی بات کرنا، اور نمبر 2 اجر اور ثواب کے حصول کی ترغیب دینا۔ تو شوہر کو کیا حکم دیا گیا کہ جو بیوی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، بد کلامی کرتی ہے، سرکشی کرتی ہے، تو جواباً تم نہیں کرو، سب سے پہلا کیا کرو، ان کو نصیحت کرو، ان کو بھلی بات کرو، تم نرمی سے معاملہ کرو۔ جیسے کہ ایک اور جگہ پر آیا نا کہ اگر تمہارے اور ان کے درمیان عداوت بھی ہے، یعنی اگر ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، دشمن بھی ہیں وہ تمہارے، فاحذروہم، تو ان سے محتاط رہو، لیکن وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا، 3 لفظ اوپر تلے، ان تعفوا معاف کر دو، تصفحوا درگزر کرو، تغفروا بخش دو، قصور جانے دو، فإن اللہ غفور رحیم۔ تو شوہروں کو کیا تلقین ہے اللہ کی طرف سے کہ بیوی کی طرف سے عداوت بھی ہو، دشمنی تک آ جائے، یعنی سرکشی اپنی آخری حد کو پہنچ جائے کہ صرف بد کلامی نہیں، کسی اور کے ساتھ مل کر عداوت تک بات آ گئی، تو تم نے جواباً کیا کرنا ہے، معاف کرنا ہے، فعظوہن، نصیحت کرنا ہے، ان کا دل نرم کرنے والی بات کرنی ہے، یعنی ان کی ایک طرح سے اخلاقی تربیت کرنا ہے، ان کو آخرت کا احساس دلانا ہے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ وہ شوہر جو اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو آگ سے، تو اس کے لیے وہ جو دینی تعلیم کا انتظام کیے رکھتے ہیں مستقل بنیادوں پر گھر میں، تو پھر ان کو ایسی صورتحال کم ہی دیکھنا پڑتی ہے کہ بیوی ان کے سامنے بد اخلاق ہو یا بد مزاج ہو، کیونکہ ہر روز اگر چھوٹی سی بات آپ دیکھیں کہ گھر والوں کے ساتھ مل کر ہم تفریح کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں، تو کیا گھر والوں کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی سی گیدرنگ، چاہے روز نہ بھی ہو، ہفتے میں 1-2 دن ہو، کیا کچھ اچھی باتوں پہ نہیں ہو سکتی؟ کوئی اچھا موضوع گفتگو کا نہیں ہو سکتا کہ جس میں کوئی دلوں کو نرم کرنے والی بات بھی ہو، اخلاقی تربیت بھی ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر روز عصر کے بعد ازواج مطہرات کی تعلیم کا وقت ہوتا تھا۔ کتنے شوہر ہیں کہ جو اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتے ہوں؟ یہ سنت ہی اٹھ گئی۔ شوہر کی ذمہ داری صرف دنیا میں بیوی کو کھلانا پلانا اور اچھا پہنانا نہیں، اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، آخرت میں آگ سے بچانا بھی ہے۔ اب کیا کیا جائے کہ وہ تو دنیا کی ذمہ داری بھی پوری کرنے سے کترا رہے ہیں، آخرت کی کہاں ہوگی؟ بہرحال تو سب سے پہلا کام کیا بتایا گیا کہ اگر عورت اطاعت نہیں کرتی، تمہیں تمہارا حق نہیں دیتی، تو تم اس کے ساتھ نرمی برتو، فعظوہن، نصیحت کرو، سمجھاؤ بجھاؤ، نہیں مانتی، سنتی ہی نہیں، اس پر توجہ ہی نہیں دیتی، اب کیا کرو؟ وہجروہن فی المضاجع، کٹی کر لو، وہجروہن، ہے جیم رے، ہجر،
ہجرت بھی اسی سے ہے، ہجرت کر لو. کہاں فی المزاج، بستر میں، یعنی بستر چھوڑ دو اس کا. بیڈ روم بھی ہو سکتا ہے کہ بیڈ روم الگ کر لو، یا بیڈ الگ کر لو، یا ممکن نہ ہو اور جگہ نہ ہو یا اور بیڈ نہ ہو تو منہ موڑ لو، یعنی ناراضگی کا اظہار، خفگی کا اظہار. اب دیکھیں کہ بہت سے معاملات اس سے پھر سلجھنے لگتے ہیں. عورت کے لیے شوہر کی بے رخی بہت تکلیف دہ چیز ہوتی، ناقابل برداشت. جب دیکھتی کہ شوہر ناراض ہو گیا تو پھر اس کو فکر ہونے لگتی، وَہْجُرُوهُنَّ، ان کو چھوڑ دو. لیکن بخاری میں آتا ہے لا تہجر الا فی البیت، گھر چھوڑ کے نہیں جانا. شوہر کو منع کیا کہ گھر نہیں چھوڑنا، گھر کے اندر ہی رہنا ہے. یعنی اصل میں اشارہ ہے اس چیز کی طرف کہ جسمانی تعلق منقطع کر لے، بات چیت چھوڑ دے، تھوڑا موڈ آف کر لے، شاید بے رخی سے. پہلے کیا ہے، نرمی کرے، نرمی نہیں چلی اب سختی کر لے، یعنی بے رخی کر لے. کچھ لوگ سمجھانے سے مان جاتے ہیں، معاملہ حل ہو گیا. کچھ لوگ ناراضگی سے مانتے ہیں، واہجروہن سے مان جاتے ہیں. لیکن کچھ ایکسپشنل کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو نہ دوا اثر کرتی نہ انجیکشن اثر کرتا ہے، ان کے لیے آپریشن ضروری ہوتا. کچھ بیماریوں کا علاج آپریشن کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی چارہ نہیں، اوپن ہارٹ سرجری ضروری. اب اس کے لیے کیا ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ. اس ایک لفظ سے اتنا بھڑکتی ہیں عورتیں. دیکھ اللہ نے تو ہمیں کوئی عزت ہی نہیں دی، لکھا مارو ان کو. اب اگر آپ ساری آیت چھوڑ کے صرف مارو والی پکڑ لیں تو یہ زیادتی والی بات ہوگی نا. یہ نہیں دیکھا کہ کب مارو، کیوں مارو، یا کتنا مارو، یا کس کو مارو. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مارا؟ کبھی زندگی میں کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، ایک مثال نہیں. ورنہ اگر یہ اتنا ضروری ہوتا تو آپ خود مار کے دکھاتے. لیکن آپ کی سنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی. آپ دیکھیں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں الیکٹرک شاکس لگائے جاتے ہیں نا، تو یہ ایک طرح سے شاک لگانے والی بات. اور مارنے سے مراد یہ نہیں کہا گیا کہ مار کے ہڈی پسلی توڑ دو. دو چیزیں شرائط ہیں ساتھ. منہ پہ نہیں مار سکتے. نمبر 2، ایسی مار نہیں مار سکتے کہ نشان چھوڑے. یعنی مارنے میں کوئی مار غیر مبرح کا لفظ آتا ہے، ایسی مار نہیں کہ جس میں ان کے جسم پر کوئی نشان آئے. ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جیسے مسواک، ٹوتھ برش، ایک پین. اور بعض علماء نے یہ کہا کہ صرف یوں اشارہ، کیونکہ یہ کہا گیا نا ایسی مار نہ مارو کہ چوٹ آئے. یہ حدیث وضاحت کر رہی ہے کہ چوٹ نہ آنے دینا. تو پھر اگر چوٹ نہ آئے تو وہ کون سی مار ہے جس میں چوٹ نہ آئے؟ چوٹ تو آئے گی، لگے گی تو چوٹ آئے گی. تو اس پہ انہوں نے اس کی وضاحت کیا کی، اس طرح. یعنی جیسے ڈنڈا دکھانے والی بات ہوتی ہے نا، غصے کی انتہا، یعنی مارنے کی بجائے دکھانا. اور ابن عباس نے کہا کہ صرف جیسے مسواک جیسی چیز کو، یعنی جیسے کسی کو جھنجھوڑنے کے لیے، کیونکہ کسی بھی سخت چیز کو دیکھ کر عورت ایک دم جھٹکا لگتا ہے اس کو، اچھا اب ہاتھ اٹھے گا، مار نہیں کھا سکتی. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک نفسیاتی طور پر ایک اصلاح کا وہ رکھا گیا. اور پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ ایک مرد جو اتنا مظلوم ہوا، آخر اس کا کتھارسس بھی تو ہونا تھا نا. ایک مرد جس کی بیوی بدتمیزی کرتی، بد کلامی کرتی، بات نہیں مانتی، حجت بازی، بحث، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بے وفا بھی ہے. اب روز غصے میں ہے، شوہر روز غصے میں ہے، کسی طرح سمجھانے سے سمجھ نہیں رہی، ناراضگی کو کچھ نہیں جانتی. تو کیا اب چھوڑ دیا جائے اس کو اس حال پہ؟ نہیں. گھر کو بچانے کے لیے آخری چارہ کار کہ آخری درجے تک پھر پریشرائز کرو کہ وہ پلٹ آئے، گھر کو بچائے، لوٹ آئے. ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا طلاق دے دو، نہیں بات مانتی طلاق دے دو. کتنا آسان تھا یہ کہنا، لیکن نہیں، طلاق نہیں، گھر کے اندر رکھتے ہوئے اصلاح. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنی بیوی کو یوں نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع بھی کر دیا تھا. تو ہوا یہ کہ عورتیں بہت زیادہ دلیر ہو گئیں اور اس پر پھر اجازت دے دی گئی. اور آپ نے ساتھ ہی اجازت دینے کے ساتھ ہی فرمایا وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، اور تم میں جو اچھے لوگ ہوں گے وہ ہرگز نہیں ماریں گے. یہ آپ نے خود فرمایا، اجازت دینے کے ساتھ کیا فرمایا، وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ. ایک اور چیز کہ ابتدا میں جب سب سے پہلے یہ مسئلہ پیش آیا، سعد بن ربی نے اپنی بیوی کو جنگل میں یعنی باہر کہیں ایک تھپڑ مار دیا. کوئی بات ہوئی ہوگی، خاتون اپنے باپ کے پاس آ گئی. باپ بیٹی کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آ گئے کہ آپ کے ایک صحابی نے میری بیٹی کو تھپڑ مارا ہے. آپ نے فرمایا وَلْتَقْتَسْ مِنْهُ، چاہو تم بھی بدلہ لے لو، تم بھی مار لو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت انصاف پسند تھے. آپ نے کہا جاؤ بدلہ لے لو، تم بھی مار لو. وہ چلی گئی کہ وہی آ گئی کہ نہیں، عورت نہیں مارے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
अरदना अमरन व अराद अल्लाह अमरन वल्लजी अराद अल्लाह खैर। हमने एक चीज चाही थी और अल्लाह ने कुछ और चाहा, और जो अल्लाह ने चाहा वही ज्यादा बेहतर है। उसको क्यों बेहतर कहा गया? इसलिए कि अगर औरत मारेगी तो मर्द को भड़का के ज्यादा मार खाएगी। अब देखें ना, जब दो बच्चे लड़ते हैं तो जो उसमें ताकतवर बच्चा होता है वो दूसरे को पीस डालता है। अब एक नर्मो नाजुक औरत को अगर इस्लाम कहता हाँ मारो अपने शौहर को, तो क्या होता? हल्का सा हाथ मारती शौहर को औरत और अपना ही हाथ दुखा बैठती और सूज जाता और शौहर को भड़का के चंद मारे और भी खाती। अब देखिए शौहर ताकतवर है, इसमें औरत का हाथ रोक के औरत को बचाया गया कि तुम उसको प्रोवोक नहीं करो, तुम प्रोवोक करोगी वो और मारेगा, तो उसमें पिसेगा कौन? औरत पिसेगी। वरना ये नहीं कि नौजुबिल्लाह औरत के साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई और औरत को कहा नहीं नहीं वो तो बेशक मारता रहे, तुम नहीं मार सकती क्योंकि तुम औरत हो। उसको भी मारने की लिमिट्स बता दी गई, और वो दरअसल एक तरह से झटका देना मकसूद है, ना कि औरत को पीट पीट के घर से निकाल देना। और फिर खास तौर पर मारने में औरत को जो रोका गया वो इसी वजह से कि औरत ज्यादा नुकसान उठाएगी। अब देखें वेस्ट में इस वक्त औरतें जो मार खाती हैं, और कभी आपने भी शायद कोई नमूना देखा हो, बाज़ौक़ात बहुत बुरी तरह पिटी भी होती हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी कमाने वाली खवातीन। और उसमें मैं समझती हूँ कि वजह यही है कि वहाँ जब औरत भी मारने पे आ जाती है तो फिर उसका नतीजा ज्यादा सख्त उसी के ऊपर पड़ता है, उसी पर ज्यादा बुरा असर पड़ता है, इसलिए औरत को रोक दिया गया। फिर इसमें एक और चीज आप ये देखें कि ये कोई पसंदीदा रविश नहीं। आप देखें कि किसी भी चीज की एक इजाजत और चीज है और इसका इस्तेमाल और चीज है, और फिर इस्तेमाल का तरीका और चीज है। वद्रिबूहुन्ना का लफ्ज नंबर 1 आखिरी दर्जा है इस्लाह का, नंबर 2 शराइत के साथ है, नंबर 3 नापसंदीदा है। अगर ये कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में रहे, मैं एक ऐसे केस को जानती हूँ, है तो बड़ी ऑकवर्ड बात, क्योंकि चूंकि हर वक्त लोगों के किस्से कहानियां सुनती रहती हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ मैं लोगों से बहुत कुछ सीखती हूँ। अगर वो सुन सुन के बातें ना सीखूं तो कुरान की तफसीर ना कर सकूं, क्योंकि मसाइल के होते हुए जब तफसीर होती है तो वो ज्यादा रेलेवेंट होती है बनिस्बत इसके कि आप खुद ही बोलते चले जाएं। एक औरत का कहना यह था कि जब तक मेरा शौहर मुझे न मारे मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। कैन यू इमेजिन? वो शौहर से मुतालबा करती थी कि मुझे मारो। एक्सेप्शनल केसेस हैं, लेकिन हैं। बहरहाल वहजुरूहुन्ना फिल मजाजे वद्रिबूहुन्ना फ़इन अतानकुम, फिर अगर वो तुम्हारी बात मान जाएं, अतानकुम यानी इताअत करने लगे, सरकशी छोड़ दे, फला तबगू अलैहिन्ना सबीला। तब वो बगा यबगी का क्या माना होता है? हद से तजावुज करने की ख्वाहिश करना। बगी का मतलब चाहना भी होता है ना, किस चीज को चाहना? हद से बढ़ना, हद से तजावुज करने का जवाज तलाश करना। फला तबगू हद से बढ़ने का जवाज तलाश करना। और मैं फिर मारने के और नाराज होने के बहाने मत ढूंढो। अगर वो बात मानती हैं, इताअत करती हैं, तो फिर उनको मारने के बहाने मत ढूंढो, क्योंकि अल्लाह ताला तुम पर पूरी कुदरत रखता है। इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, बेशक अल्लाह बुलंद है, बहुत बड़ा है। यानी इस इजाजत से नाजायज फायदा मत उठाओ। अगर ऐसा करोगे तो जो अल्लाह बुलंद है, तुम पे पूरी कुदरत रखता है, वो तुमसे इस जुर्म का बदला लेगा। यानी कोई शौहर जो अपनी बीवी पर कोई नारवा ज्यादती करे, अल्लाह उससे बदला लेगा। इसीलिए अल्लाह ताला की ये 2 सिफात यहाँ आई हैं, इन्नल्लाह काना अलियन, और रहीमा भी हो सकता था, लेकिन कबीरा तकरार के लिए फिर दूसरी सिफत बड़ाई की इस्तेमाल हुई कि ऐ शौहर तुम अपने आप को बड़ी चीज ना समझो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा रब तुमसे बड़ा है, वो तुम्हें पूछने की पूरी ताकत रखता है। और यूं मर्द के उस वहशियाना पन को जो औरत के साथ हो सकता है उसे पूरी तरह कंट्रोल कर लिया गया। व इन खिफ्तुम, चौथा तरीका, 3 पहले हो गए ना, चौथा तरीका, और अगर तुमको डर हो, शिकाक बैनहिमा, इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ का, दुश्मनी का। दोनों से मुराद मियाँ बीवी, यानी शौहर और बीवी आपस में सख्त इख्तिलाफ में है। शिकाक शीन काफ काफ शिक से है, शाक गुजरने वाली चीज, ऐसा इख्तिलाफ जो सुलझाया न जा सके, यानी शौहर और बीवी आपस में समझौता न कर पाए। व इन खिफ्तुम शिकाका, अगर ऐसी खटपट हो गई कि जो बाहम अब उनसे सुलझ नहीं रही, तो फिर भी ये नहीं कहा कि फौरन तलाक दे दो, नहीं, क्या करो, अब दोनों के खानदान इंटरफेयर करेंगे। फबअसू, तो मुकर्रर करो, भेजो, हकमन, एक हकम। हकम और हाकिम में फर्क होता है। हाकिम
عدالت میں ہوتا ہے، اور حکم خصوصی فیصلہ کرنے والا جو گھر کا بھی ہو سکتا ہے، کسی پنچایت کا بھی ہو سکتا ہے. تو مقرر کرو ایک فیصلہ کرنے والا من اہلہ، اس مرد کے گھر والوں میں سے، وحکمن، اور ایک فیصلہ کرنے والا من اہلہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے. ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں ارادہ رکھتے ہو اصلاح کا. دونوں کون؟ دونوں میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں حکم بھی ہو سکتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، لڑکی والے لڑکی کی سائیڈ لے رہے ہیں، لڑکے والے لڑکے کی لے رہے ہیں، پھر وہی جھگڑا ہے، کوئی اصلاح نہیں ہو رہی. تو اگر دونوں حکموں کی یا دونوں میاں بیوی کی نیت ہے اصلاح کی، یوفق اللہ بینہما، اللہ ان دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا، یعنی بگڑے ہوئے حالات سنور جائیں گے. اور یہ اس لیے بھی کہ جب بہت جھگڑے ہونے لگتے ہیں نا، تو انسان کو خود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معوف ہو جاتی. اتنی تو میں اتنی تو تکرار ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان سک ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ نو وے، اب کوئی راستہ نہیں، بس اب مجھے چلے جانا چاہیے یہاں سے. لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے تنہا نہیں چھوڑا لڑنے والوں کو، ایک گھر کو ٹوٹنے سے بچا اور کہا اب دوسرے لوگ بیچ میں آئیں، وہ حالات سلجھائیں. اگر دونوں فریقین کی نیت ہے گھر بسانے کی تو اللہ یوفق اللہ بینہم، اللہ بھی توفیق دے دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ علم والا بھی ہے، خبر والا بھی ہے. اس کو سب پتا ہے کون گھر بسانا چاہتا ہے اور کون صرف اجاڑنا چاہتا ہے، لہذا وہ اسی کے مطابق توفیق دیتا ہے، اسی کے مطابق راہیں آسان کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.